محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے اس کا امتحان بھی اس کے ایمان کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ کسی کے ایمان کی بساط کم ہوتی ہے تو اس پر امتحان کم آتا ہے، اور کسی کا امتحان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اس پر پھر ویسے ہی امتحان بھی آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہ زمانے کے حالات، زمانے کے واقعات، ہر چیز میں تبدیلی آ سکتی تھی، لیکن صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا طاقتور کہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں تھا، چاہے ان کے اوپر کیسے ہی حالات اور کیسے ہی امتحان آ جائیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر امتحان کی گھڑی آتی ہے، اور جس چیز کو لے کے امتحان ڈالا جاتا ہے، بندہ اس میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنے پیر جماتا ہے اور ہمت سے کام لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت انشاءاللہ ضرور آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو ایمان والا اور اللہ اس کے ایمان کی بقدر اس پر امتحان ڈالے اور اس کے اوپر اللہ کی مدد نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا یقین رکھنا ایک ایمان والے کو اوپر فرض ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جس انسان کو، جس ایمان والے کو اس بات پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، وشواس نہ ہو، تو پھر اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرعون ظالم اور مردود انسان کا نام سنا ہوگا۔ کون اس مردود انسان سے واقف نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس بادشاہ کا ذکر کیا ہے، جس مردود انسان کا ذکر کیا ہے، وہ فرعون ہی ہے۔ اس سے زیادہ قرآن کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ جہاں موسیٰ کا ذکر آئے گا، جہاں فرعون کا ذکر آئے گا، یہاں آپ نے ایک نام اور سنا ہوگا بنی اسرائیل، یا آپ نے ایک نام اور سنا ہوگا یہودی۔ جہاں یہ نام آئیں گے وہاں آپ آنکھ بند کے یہ کہہ دینا کہ یہاں پر یا تو موسیٰ کا ذکر ہے، یا پھر فرعون کا ذکر ہے، یا بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اب چاہے وہاں فرعون کا ذکر ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، یا بنی اسرائیل کا ہو، یا یہودی کا ہو، یہ ایک ہی کہانی کے مختلف رول ہیں، یہ ایک ہی قصے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر اتنا کیوں چھیڑا قرآن کے اندر؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی قرآن میں ہی مل جاتا ہے۔ اس کا جواب قرآن میں یہ ملتا ہے کہ جتنا ظلم ایمان والوں کے اوپر فرعون اور اس کی قوم نے کیا ہے، اتنا بڑا ظلم ایمان والوں کے اوپر کسی نے بھی نہیں کیا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں ایمان جو لاتا ہوں نا وہ فرعون کے اوپر نہیں لاتا، کوئی اگر یہ کہہ دیتا کہ میں تو اپنا رب موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، بس اتنا کہہ دینا تھا، فرعون بلا کے معلوم ہے کیا کرتا تھا اس کے ساتھ؟ فرعون ایسا نہیں ہے کہ کوڑے موڑے مارے
بھگا دیا. ایسا نہیں کہ اس کی امداد بند کی یا اس کو اپنے شہر سے اپنی زمین سے نکال دیا، ایسا نہیں تھا. سارے مجمع کو جمع کرتا تھا. مجمع کو جمع کرنے کے بعد جو بھی انسان اس بات کا اعلان کرتا تھا یا فرعون کو کسی بھی ذریعے پتہ چلتا تھا کہ یہ تجھے رب نہیں مانتا، تو معلوم ہے اس کا ایک ہاتھ یہاں سے کٹواتا تھا. کہاں سے؟ یہاں سے کٹواتا تھا، یہاں سے. اب اندازہ لگائیے ہاتھ کا کٹنا، اور اس زمانے میں کوئی سن وغیرہ کا انجیکشن بھی نہیں تھا. آج کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی پھنسی نکلے گی، کوئی پھڑیا نکلے گی یا کہیں زخم لگ جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر ایک ٹانکا بھی اگر آپ کے لگائے تو سب سے پہلے آپ کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ پہلے اس جگہ کو سن کر لیجیے، تاکہ تکلیف نہ ہو، تاکہ درد نہ ہو. اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ معمولی سا مسئلہ ہے، کوئی وہ نہیں ہے، نہیں، ڈاکٹر کو ہم مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ اس جگہ کو سن کریے گا، ہم آپ کو پیسے دیں گے. ڈاکٹر سن کرتا ہے. اور وہ ظالم انسان ایک ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے، اور کاٹنے کے بعد ایک گرم توا پہلے سے رکھا کرتا تھا، اور اس گرم تبے کو یہاں پر لگا کر کے اس خون کو بند کر دیا کرتا تھا. اندازہ لگائیے کتنا بڑا ظلم ہوتا ہوگا. یہ تو ظلم کا ایک چہرہ ہے. اسی ظلم کا دوسرا چہرہ ہاتھ کاٹ کے چھوڑتا نہیں تھا. جیسے یہ والا ہاتھ کاٹا تو ایک ٹانگ بھی یہ والی کاٹتا تھا جو لیفٹ والی ہوتی تھی، جو الٹی والی ہوتی تھی. دایاں ہاتھ رائٹ ہاتھ اور لیفٹ ٹانگ، یہ الٹا مسئلہ ہوتا تھا اس کا. دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ یہ اس طریقے سے کاٹا کرتا تھا تاکہ بندہ کسی کام کا رہے ہی نہیں، کسی چیز کا نہ رہے. اب بتاؤ ایک بندے کا یہ ہاتھ نہ ہو اور یہ والی ٹانگ نہ ہو، کتنا ڈس بیلنس ہو گیا انسان. اور پھر جب جس بندے کے ساتھ ایسا کرتا تھا نا، اس کا تڑپنا، اس کا بلبلانا، اس کا رونا، فرعون اور فرعون کی قوم دیکھ دیکھ کر کے قہقہ اور ٹھٹے مار مار کے ہنسا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب ظالم کا ظلم حد سے باہر گزرتا ہے اور پانی سر سے اوپر نہیں بلکہ چھت سے بھی اوپر پہنچتا ہے، تو پھر اللہ کا ایک قانون، ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم کو بھی مٹاتا ہے اور پھر ظالم کو بھی اللہ نیست و نابود کرتا ہے. لیکن شرط ہے کہ ایمان والا ایمانی زندگی میں ہو، یہ بھی شرط ہے. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی لڑکی تھی. فرعون کی لڑکی وہ حضرت آسیہ سے نہیں تھی. آسیہ فرعون کی بیوی تو بے شک تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی حضرت آسیہ کے اوپر فرعون کو وہ موقع نہیں دیا جو ہر شوہر اپنی بیوی کے اوپر تلاش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو نہیں میری بات بھائی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ کیا ابھی آگے بتاؤں گا میں. تو وہ بیٹی جو تھی وہ لے پالک تھی، کسی سے لے کے پال لی تھی اس نے. اب دیکھو کھوپڑی اس بیوقوف اس گدھے انسان کی کہ جو اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے سے مانگ کے لے کے پالتا ہے. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جب جس چیز کی ضرورت ہو اس کی جھولی میں ڈال دی. اور وہ جو انسان اپنے آپ کو رب کہلا رہا ہے، خدا کہلا رہا ہے، وہ اس چیز سے محروم ہے اور اس چیز کو وہ خود اپنی طاقت سے دستیاب نہیں کرا پا رہا ہے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اس لڑکی کی ایک باندی تھی، اس کو کہا جاتا تھا مشاطہ. کیا کہا جاتا تھا اس کو؟ مشاطہ.
وہ اس لڑکی کی خدمت کیا کرتی تھی، اور خدمت کرتے کرتے بال بھی کاڑا کرتی تھی، ہاتھ پیر بھی دبا دیا کرتی تھی، اور اس کی خدمت کے جو دیگر امور ہوا کرتے تھے وہ سر انجام دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس لڑکی کی سر کے بال کاٹ لی تھی کنگھی سے، اب وہ کنگا یا کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ اب اس باندی نے جو کنگھی اٹھائی تو وہ اللہ کا نام لے کر اٹھائی۔ کس کا نام لے کے؟ اللہ کا نام لے کے۔ اب فرعون کی بیٹی کے مطابق نام کس کا لینا چاہیے تھا اسے؟ فرعون کا نام لینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ، اکثر لوگ فرعون کو رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تو اگر فرعون کو رب مانتی ہے تو بیٹی اور فرعون اور اس کی قوم کے مطابق تو فرعون کا نام لینا چاہیے تھا، اور یہاں پر نام لیا ہے اللہ کا، موسیٰ کے رب کا۔ اب یہ بات فرعون کی بیٹی نے نوٹ کی اور کہا تو نے کس کا نام لیا ہے؟ میں نے موسیٰ کے رب کا نام لیا ہے، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، اس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ خبر فرعون کو پہنچا دی۔ اب ظلم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 2 بیٹیاں تھیں اس باندی کی، ایک دودھ پیتی تھی یعنی 1.5-2 سال کی، اور ایک 4-5 سال کی بیٹی تھی۔ فرعون نے گرفتار کروایا، گرفتار کروا کے سوال کی کیا یہ مسئلہ ہے؟ اس نے علل اعلان کہا ہاں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے گا اس بات کا، خاص طور سے آج کی بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، ہماری دھی بیٹیوں کے لیے پیغام ہے۔ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جو نوکرانی ہو فرعون جیسے بادشاہ کی بیٹی کی، ایک نوکر تو یہ ہے کہ ہمارا آپ کے گھر کا ہے، ایک نوکر تو، اور ایک نوکر ہو ملک کے بادشاہ کا، اور ملک کا بادشاہ بھی فرعون جیسا ظالم مردود، اس کی کیا اوقات ہوگی، کیا اسٹیٹس ہوگا، کیا ہائی فائی اس کا پروٹوکول ہوگا؟ تو اس نے ہر بات میں کہا کہ جی میں تو آپ کو رب نہیں مانتی۔ معلوم ہے کیا کرو اس ظالم نے؟ جو 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں اپنے سپاہیوں سے کہا اس سے ان دونوں بیٹیوں کو لو، اور کچھ سپاہیوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا کڑھاؤ لاؤ، اور کڑھاؤ کو آگ پہ رکھو، اور کڑھاؤ میں تیل ڈالو، اور تیل اور کڑھاؤ کے نیچے آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی، کڑھاؤ گرم ہوا، کڑھاؤ کے اندر تیل کے اندر جوش آیا، وہ زیادہ ابلنے لگا، اور جب کھول گیا اور جب وہ سرخ ہو گیا تو معلوم ہے بادشاہ نے، نمرود نے، جو سب سے بڑی بیٹی تھی، جو دوسرے نمبر کی بیٹی تھی، اور جو 4-5 سال کی بیٹی تھی، اس کو پکڑوایا، اور اس کا ایک ٹانگ، اس کی ایک پیر پکڑوا کے کڑھاؤ کے اوپر لٹکا دی، اور نیچے کیا ہے؟ کھولتا ہوا گرم تیل ہے، اور ماں کے سامنے 1-1.5 سال یا 1.5-2 سال کی بہن ہے اس کے سامنے، اور نمرود اسے کہہ رہا ہے بتا مجھے رب مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے؟ اس نے علل اعلان کہا، سینہ تان کے کہا، تائی ٹھوک کے کہا، ارے ظالم تیری تو اوقات کیا ہے، میں نے کل بھی اس کو رب مانا تھا جو موسیٰ کا رب ہے، اور یاد رکھنا موت سے نہیں ڈرتے اے آسمان، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا کہ ہم موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، عزت سے دیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت نوش فرما لیں گے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ فقضی ما انت قاض، تو یہی تو کر سکتا ہے، تو زندگی دنیا کے اعتبار سے چھین سکتا ہے، آخرت اور مرنے کے بعد تو تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اعلان کیا، اور کس کے دربار میں اعلان کیا؟ فرعون کے دربار میں اعلان کیا۔ کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا جابر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ 4-5 سال کی بیٹی جو الٹی لٹکی ہوئی تھی ایک دم چھوڑا، اور کڑھاؤ
पैरों में गिरी और पलक झपकते की बराबर ही उस बेचारी 4-5 साल की बच्ची थी, उसका जल भुन के पकौड़ा बन गया। हमारा जरा सा खोलता हुआ पानी हो, तेल हो, एक छींट उछल के हमारे हाथ पे आ जाए, चेहरे पे आ जाए, क्या हाल हो जाता? जरा अंदाजा लगाइएगा। और वो बेटी जो तेल के अंदर भूंदी गई, जाते जाते इस दुनिया से, उस बेटी ने अपनी मां से कहा था, ए मां घबराना नहीं है, पैर जमाए रखना, ये दुनिया छीन रहा है, दुनिया की जिंदगी छीन रहा है, लेकिन मैं जाते जाते अपने रब के पास, ए मां तेरा भी ठिकाना देख रही हूं और अपना भी ठिकाना देख रही हूं। आज हमने अपनी धी बेटियों को ये किस्से सुनाए होते तो आज हमें ये दिन देखने को न मिलता कि है कौन हाजी बाबा की बेटी, कि है कौन फुला मस्जिद के जिम्मेदार की बेटी, कि है कौन अब्दुल रज्जाक की बेटी, कि है कौन कुरान पढ़ने वाली की बेटी, है कौन नबी के मानने वाली की बेटी। और हाल क्या है कि सत्यम सिनेमा में गैर मुस्लिम के साथ हाथ में हाथ डाल के वो अब छिछोरे काटती फिर रही हो। गलती उनकी नहीं है जो हाथ पकड़ के हमारी दी बेटियों के हमारे घरों से निकाल के लेके गए हैं, गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है कि हमने उनको डिग्री वाला तो बनाना चाहा, लेकिन सबसे पहले उन्हें हमने मुसलमान बनाना नहीं चाहा। अगर हमने उन्हें मुसलमान बनाया होता तो फिरौन के दरबार में भी खड़ी होती, यही ऐलान करती जो फिरौन की बेटी की बांदी ने ऐलान किया था। आज तो तबस्सुम हो या कुलसुम हो या रुकैया हो या हो रुखसार, आज तो ये कहती है ना मेरा राहुल ऐसा ना है, मेरा तो शर्मा मुझे तो अपनी जान दे देगा। बताओ भाई है क्या नहीं ऐसा? कल की बात बताऊं मैं आपको, 2 वाकये। मुजफ्फरनगर का एक वाकया आया है, रुखसार नाम की लड़की गैर मुस्लिम के साथ रही लिविंगशिप में। लिविंगशिप समझ रहे हैं ना, बगैर निकाह के ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। नाम बदला मैं ही रखा, 1.5 साल या 2 साल हुए, जब अड्डा पुराना हो गया, अब वो कह रही है शादी कर ना, मेरी मां ना मानती। फिर कहा शादी कर ना, मेरा बाप नहीं मानता, मेरी बहन नहीं मानती। जब 2-2.5 साल हो गए कुत्ते और कुतिया की तरह रहते हुए अब मीडिया के सामने आकर तमाम मुसलमानों को जलील और रुसवा कर रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और अब मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। किसी ने देखी है वीडियो? देखिए भाई। दूसरा वाकया, एक मुसलमान की लड़की घर से सलवार सूट पहन के निकल रही है, उसके ऊपर बुर्का पहन के निकल रही है। घर से बाहर निकली, बॉयफ्रेंड को फोन किया, बॉयफ्रेंड को लेके गई एक पार्क में, वहां पर झगड़ा हुआ, और मालूम है झगड़ा इतना बड़ा जब लड़की के भाई को बुलाया और जब लड़का अपनी बहन के पास पहुंचा तो वो पहन रही थी कि जिससे सिर्फ सीना ढका रहे और जिससे सिर्फ थोड़ा सा नीचे का हिस्सा ढका रहे, टांगे पूरी नंगी हैं, हाथ पूरे नंगे हैं, सर पूरा नंगा है किसकी बेटी? मुसलमान की बेटी है। पार्क में पकड़ी गई है, भाई ने पकड़ी है रंगे हाथों, और अपने बॉयफ्रेंड से पैसों की डिमांड कर रही है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कहे के लिए चाहिए जरा ये तो बता। तो वो कह रही है कि मेरा बाप आईसीयू में भर्ती है, और जब उसका भाई आता है तो भाई कहता है कि हमारे तो बाप को भी मरे हुए कई साल हो गए, और ये कहती है कि मुझे अपने बाप के इलाज के लिए पैसे चाहिए। घर को आग लग गई, घर के चिराग से, किसी से गिला शिकवा नहीं है।
اس لیے میرے بھائیوں گھر میں وہ تعلیم زندہ کریں کہ جو تعلیم میں پھر کہہ رہا ہوں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دے کر کے گئے. ہماری دھی بیٹی ہو یا ہماری کوئی بھی بیٹی ہو, کوئی بھی لڑکی ہو ہماری, اگر کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, آنکھ بند کر کے اگر اس پر وشواس کر لیا, کہیں ایسا نہ ہو اس وقت آنکھ کھلے کہ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے. موبائل پر گہری نگاہ رکھو. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بیٹا ہے بیٹی ہے, موبائل میں لوگ لگانے کا مطلب کیا بھائی؟ میں پھر باپوں سے کہتا ہوں, ان باپوں سے جو جوان بیٹیوں کے باپ ہیں, اگر بیٹی کے پاس موبائل ہے نا, چاہے کتنی بھی بڑی ضرورت کے نہیں دیا ہے, یا بیٹے کے پاس باپ نے موبائل مانگا, ذرا بیٹا موبائل دینا, یا بیٹی سے مانگا بیٹی موبائل دینا, اس وقت بیٹے یا بیٹی نے موبائل دینے میں آنا کانی اگر کر دی, ہاتھوں ہاتھ اگر نہیں دیا, تو سمجھ دینا دال میں کالا نہیں ہے, پوری دال ہی کالی ہے. اسی وقت ہاتھوں ہاتھ کیوں نہیں آتا؟ یا پھر لوگ ایسا لگا ہوا ہو کہ ماں سے لے کر سب سے چھوٹے انسان تک گھر میں ہر کسی کو لوگ کب معلوم ہو, ورنہ لوگ کا مطلب ہی کیا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹی تو جا رہی ہے, لیکن اعلان کیا کر کے جا رہی ہے؟ جمع رہنا, اللہ کے یہاں میں سب کو دیکھ رہی ہوں. اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے, کیونکہ انسان جب جاتا ہے نا یہاں سے اور جب روح نکلتی ہے تو اللہ اس کو ٹھکانہ دکھا دیتا ہے, جانا کہاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی چلی گئی. اب اس سے اندازہ لگائیے ایک ماں کا کتنا بڑا امتحان ہوگا. دوسری بیٹی جو 1.5-2 سال کی ہے اور ماں کی چھاتی سے چپٹی ہوئی ہے, ماں کے سینے سے لگی ہوئی ہے, ظالموں نے وہ بھی چھینا اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. 1.5-2 سال کی بیٹی ہے اور اس کو بھی ابلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کے بھون دیا. ماں کا جب نمبر آیا تو ماں نے کہا, تو نے ہماری دونوں بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. ہماری ایک گزارش ہے, ایک ماں کی گزارش ہے, ماں کی ممتا کی گزارش ہے. کہ کیا گزارش ہے؟ کہ میں اپنی ان دونوں دھی اور ان دونوں بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار محبت کیا کرتی تھی, مجھے بھی تو مار دے گا, اور اب مجھے زندگی پیاری نہیں رہی, میری بیٹیاں بھی چلی گئی, تو میں بھی اپنی بیٹیوں کے پاس جانا چاہتی ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ جب مجھے بھی مار دے تو ہم تینوں کی ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو, ڈھانچوں کو اور لاش کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, یاد ہے نا آپ کو, معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جاتے ہوئے خوشبو آئی. آقا نے فرمایا, جبرائیل سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ جس ماں کو اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ فرعون نے تیل میں تل دیا تھا, بھون دیا تھا, آپ جہاں سفر کر رہے ہیں اس کے نیچے ان تینوں ماں بیٹیوں کی قبر ہے. ان تینوں ماں بیٹیوں کی قبر سے اللہ یہ خوشبو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے, اور یہ خوشبو قیامت تک ایسے ہی آتی رہے گی. اتنا بڑا ظالم آج بھی ہندوستان کے اندر ایسے فرعون ہیں, ہے یا نہیں بھائی, ہے یا نہیں؟ مانتے ہو یا نہیں؟ اب ایک اور کڑی سن لیجئے اس کے ظلم کی. جب یہ سارا منظر حضرت آسیہ نے سنا تو آسیہ بھی ایمان لے آئی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, آسیہ بھی ایمان لے آئی. پہلے سمجھایا بجھایا نہیں مانی تو دربار میں بلایا, حضرت آسیہ کے کپڑے اتروائے اور ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دیں. وہ باندھی ہے, یہ بیوی ہے. کتنا بڑا اسٹیٹس ہوگا حضرت آسیہ کا. کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی بیوی ہے, کوئی معمولی عورت نہیں ہے. ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی, پیروں میں میخیں ٹھوک دی. مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. فرعون نے کہا بڑا پتھر لے کے آؤ, اس کے سر کے اوپر گرا دو. لیکن حضرت آسیہ نے ایک دعا مانگی تھی, اور معلوم ہے دعا کو قرآن نے بیان کیا. ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا. دیکھیے 2 شرطیں لگائی ہیں, ایک تو جنت میں میرا گھر ہونا چاہیے, اور دوسری شرط کیا لگائی؟ اے اللہ تیرے پاس میرا گھر ہونا چاہیے. کتنی بڑی قربانی
قربانی دے رہی ہوں کہ فرعون جیسے بادشاہ کی اس کی بیوی بننے سے انکار کر دیا، ایمان لے آئی، اس نے یہ آفر دیا وہ آفر دیا، سب ٹھکرا دیا، مولا ایمان کی خاطر قربانی دے کے آ رہی ہوں، تیرے پاس آ رہی ہوں، اے اللہ مجھے تیرے پاس گھر چاہیے اور جنت میں بھی چاہیے، تاکہ کل کو یہ مردود اور اس کے ماننے والے ذلیل انسان کل کو جب میرا اسٹیٹس دیکھیں گے تو یہ بھی کیا کہیں گے کہ ہاں ہم ہار گئے، اور آسیہ دنیا کی زندگی ہمارے ہاتھ پر دینے کے باوجود بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے باجی لے گئی، تاکہ یہ ظالم بھی دیکھیں۔ تو معلوم ہے حضرت خدیجہ کو جانتے ہو آپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ان کا انتقال ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ خدیجہ تم جا رہی ہو اور جنت میں جا رہی ہو، اپنی سوکن سے میرا سلام کہنا۔ یا رسول اللہ آپ کی سوکن کہاں سے آ گئی؟ پہلی بیوی تو میں ہی ہوں آپ کی، اور دوسرا نکاح آپ نے کیا نہیں ہے؟ آقا نے شاہ فرمایا خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ گی وہاں آسیہ سے ملاقات ہوگی، اور جب میں بھی جنت میں جاؤں گا اللہ جنت میں آسیہ کے ساتھ میرا نکاح فرمائے گا۔ آسیہ نے دعا کیا مانگی تھی؟ اے اللہ میرا گھر بنا جنت میں اور اپنے قریب بنا، اور اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ کے سب سے نزدیک جس ہستی کا گھر ہوگا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا، اور اسی گھر میں حضرت آسیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، اور ہمارے یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی گھر کے نہیں بلکہ پوری جنت کے مالک بھی ہے اور ٹھیکیدار بھی ہیں۔ اتنی بڑی قربانی، اور اللہ نے اس قربانی کا کیا بدلہ دیا سب کو معلوم ہے۔ تو بھائیو ہم اپنے گھر میں ان چیزوں کے چرچا کریں کہ دنیا کی زندگی ہے، آج کسی کے پاس چمچماتی گاڑی دیکھ لی، آج کسی کے پاس ہرے پیلے لال پیلے نوٹوں کی گڈی دیکھ لی، بیٹا بیٹی کسی کے سامنے اپنے ایمان کا سودا مت کر دینا اور ہمیشہ اعلان کرنا میں مسلمان اور تو پیشاب اور گوبر کھانے پینے والا اور میں تیرے سامنے ہتھیار ڈال دوں، یہ ہو نہیں سکتا کہیں سے کہیں تک بھی۔ میں ایک بات اعلان کہا کرتا ہوں کہ جو قوم پیشاب اور گوبر کھا کھا کر کے زندگی گزارنے والی، اللہ کی قسم جب ہماری دھی بیٹی ان کے پہلوؤں میں جا کر کے سوتی ہے تو ایمان کا جنازہ بھی ختم ہو جاتا ہے، عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے میری بہن یہ اسلام تو وہ ہے، ایک زمانہ تھا تجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور تجھے اگر کہیں پیدا ہو جاتی تھی وہ باپ شرم کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اسلام نے تجھے ایسی عزت دی۔ نبی نے فرمایا اگر کسی کے بیٹی ہو صحیح سے پالے، صحیح سے اس کا نام رکھے، آقا نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب۔ اگر تو کسی کی ماں ہے تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تو کسی کی بہن ہے تو بھائی کا لاڈ اور پیار ہے، اگر تیرے ساتھ وہ خدمت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی بھی جنت پکی ہے۔ تو وہ ہے کہ جو تیری خدمت کرے اسے جنت مل جاتی ہے تیرے صدقے میں، اور تو جنت اور اسلام کو اور اتنے پاورفل مذہب کو چھوڑ کر کے تو غیر کے سامنے جا رہی ہے۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ نبی علیہ السلام یہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے رسول آئے، ہر نبی اور ہر رسول سے ایک بات کہی ان کی اس قوم نے جو ان کو نہیں مانتی تھی۔ ادھر مت دیکھو مجھے دیکھو آپ سب، کیا ہے وہاں پہ کونے پہ خوشبو آ رہی ہے کہ ادھر سے؟ ہر نبی اور ہر رسول سے ان کی اس قوم نے دو باتیں کہیں، اور ان دو باتوں کا قرآن نے اگلی ہی مرحلے میں جواب دیا۔ قوم کون سی تھی جو نبی اور رسولوں کو نہیں مانتی تھی؟ اور اس کا پروف پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا۔ کیا کہتی تھی؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔
پہلی بات یہ کہی کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکالیں گے. آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا نہیں؟ بتاؤ. پہلی بات کہ تم ہمارا ملک چھوڑو. اور میں نے بتا دیا گزشتہ جمعے کو کہ یہ ملک ہمارا ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکالیں گے. دوسری بات یہ کہی اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم ہمارا ملک چھوڑنا نہیں چاہتے، مراد آباد سے پیار ہے، کرولے سے پیار ہے، نہیں جانا چاہتے دوسرے ملکوں میں، تو اب ان ظالموں نے دوسری بات کہی، یا پھر تم دھرم واپسی کر لو. کیا کر لو؟ دھرم واپسی کر لو. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کیا کر لو بھائی؟ دھرم واپسی کرو. اب آئیے نبی کا زمانہ، یہ نبی کے اوپر اتر رہی ہے آیت، اور 1400 سال بعد میں آنے والا ہمارے ساتھ انسیڈنٹ، ہمارے ساتھ آنے والے واقعے، اس کی تصویر 1400 سال پہلے قرآن نے کھینچ کے ہمیں دکھا دی. دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یا تو ملک چھوڑو یا دھرم واپسی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ بھئی یا تو مکہ چھوڑو اور جو یہ کام کر رہے ہو یا یہ کام چھوڑو. حضور نے کیا کہا؟ ہم دیش تو نہیں چھوڑیں گے، دیش تو نہیں چھوڑیں گے، ہاں گاؤں بدل دیں گے. تو حضور نے شہر بدلا، دیش نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ بھی عرب، وہ بھی عرب، مدینہ بھی عرب، مکہ بھی عرب. تو مکہ تو چھوڑا لیکن دیش آپ نے نہیں چھوڑا ہے. ہم وقتی طور پر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک محلے سے دوسرا، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے ہم اپنا ملک چھوڑ دیں. یہ نبی نے قریش والوں کو بات بتائی عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر. اچھا حضور نے شہر چھوڑا، اب جو مسلمان رہے تو ان سے یہ انہوں نے کہا کہ بھئی دھرم واپسی کرو. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ دھرم واپسی کرو، گھر واپسی کرو، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. وہ میں نے بتایا تھا گزشتہ ہفتے کہ امریکہ کا عیسائی پادری ایک اسلام قبول کیا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کہا؟ ہاں اب میں اپنے اصلی گھر میں آیا ہوں. یہ کہا نا اس نے، پڑھا نہیں اس نے، میں اپنے اصلی گھر آیا ہوں، یہ اس نے کہا. تو اب ان ظالموں نے تو اعلان کی یا تو ملک چھوڑو یا دوسرا دھرم واپسی کرو، یہ دونوں اعلان قرآن نے بیان کیے. اب قرآن ان دونوں باتوں کا جواب دے رہا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. نہ ملک چھوڑنا ہے اور نہ مذہب چھوڑنا ہے، کچھ نہیں چھوڑنا ہے. اگر یہ باز نہیں آئیں گے یہ اسی طریقے سے ظلم کریں گے. ظلم کیسا؟ کبھی تبریز انصاری کو مار دیا، کبھی پہلو خان کو مار دیا، کبھی جنید خان کو مار دیا، کبھی جنید اور ناصر میں کھڑی ہوئی بولیرو میں زندہ آگ لگا دی. اور ظالم آج بھی جو ہے گرفت سے باہر ہیں. بھئی معلوم ہے نا، معلوم ہے آپ کو، ظالم آج بھی باہر ہیں. ان کا بھائی انصاف لینے کے لیے 24 گھنٹے سے زیادہ 120 فٹ کے ٹاور پر چڑھ گیا. یا تو انصاف دو ورنہ یہاں سے کود کے جان دے دوں گا. سنے خبر کسی نے؟ اس لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ خبر. تو آج وہ ظالم دندناتے پھر رہے ہیں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے ایسے ظالموں کے بارے میں جو یہ اعلان کرتے ہیں ہمارا ملک چھوڑو یا دھرم واپسی مت کرو. اب قرآن کیا کہہ رہا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تم بس ایمان والی زندگی پہ آ جاؤ، نماز کی پابندی کر لو، اپنے آپ کو اسلام کی اصلی تصویر بنا لو. قرآن اب کیا کہہ رہا؟ ہمارا ضابطہ یہ ہے یا تو ظالم سدھر جائے یا تو مان جائے، ورنہ پھر کیا ہوگا وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے فرعون کے ساتھ کیا ہے. وہ دنیا نے دیکھا ہے ہم نے نمرود کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ عرب میں رہنے والے چودھری، مکے میں رہنے والے چودھری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے، آپ کو شاعر، آپ کو مجنون، آپ کو جادوگر کہنے والے، ہم نے بدر کے میدان میں ان کی کھوپڑی سے کھوپڑی بجا دی. ہم نے آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے کہ جن کو وہ پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے. قرآن کہتا تم اصلی مسلمان بنو تو صحیح.
ہم تو اپنے اصلی مسلمان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ یا بدر کی طرح آسمان سے فرشتے کیسے اتریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ حالات جو بدل رہے ہیں، یہ حالات اس لیے بدل رہے ہیں کہ قرآن کا ضابطہ ہے، جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا ہے اللہ کا عذاب اترتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بھی صحیح معنی میں مسلمان بنیں، صرف جمعے کے نمازی نہ بنیں۔ ہاں بھائی، صرف جمعے کے نمازی نہ بنیں، فجر کے بھی نمازی بن کے دکھائیں۔ صرف یہی نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا تو آجا بیٹا کھا لے تربوز، آجا بیٹا پی لے ایک کپ چائے، اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو وہ ہماری وجہ سے بیچارہ گھٹ گھٹ کے ایسے سانس لے رہا ہے جیسے گناہگاروں کا حال فرشتے قبر میں کر دیں گے۔ یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ ہمارا اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تیرے گھر میں مرغی کی بات نہیں ہو رہی، مرغی کے چوزے کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے انڈے میں سے ابھی سانس لیا ہے نکل کر کے، قرآن تو اس کی اور نبی کی تعلیم تو اس کی بھی بات کرتی ہے، اگر تو اس کے اوپر بھی ظلم کرے گا تو ایمان والا نہیں ہے۔ قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تو اپنے انگلیوں کے ناخن کاٹ رہا ہے، اپنے سر کے بال کاٹ رہا ہے، تو ان کو ایسی جگہ مت ڈال دینا کہ انسانوں کے پیروں میں آئے اور تیرے بالوں کی بے ادبی ہو، اور تیرے ناخن جو کٹے ہوئے ہیں جو تجھ سے جدا ہو گئے ان کی بے ادبی ہو۔ اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، آتنکوادی بننے کی تعلیم کیسے دے دے گا؟ میرے بھائیو، رونا صرف اس بات کا نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں، بات کا رونا ہے، لیکن اس بات کا بھی رونا ہے کہ ہمارے بیٹے بھی جا رہے ہیں، آپ کو چاہے اس بات کی خبر نہ ہو، ہمارے بیٹے بھی جا رہے ہیں۔ بیٹیوں کا ہی رونا نہیں ہے، بیٹوں کا بھی رونا ہے۔ پتہ چلا بیٹیوں کو روتے رہے اور بیٹوں کو کھوتے رہے۔ ابھی مدرسہ شاہی سے ایک بہت بڑے مفتی صاحب آئے یہاں پر، 15-20 منٹ ہمارے پاس یہاں کمرے میں بیٹھے بھی، وہ اسی متعلق ان سے بات ہوتی تھی۔ پھر وہ حاجی جی ہیں، کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے بھائی، حاجی پرویز صاحب، پھر ہم لوگ ان کے یہاں چلے گئے، 1-1.5 گھنٹہ وہاں ان کے یہاں بیٹھ کر اسی ٹاپک پر بات ہوئی۔ 2-3 باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ بیٹیوں کو ہی رونا نہیں ہے، جو بڑے بڑے کالج، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں ان کے یہ سوال ہیں کہ جب قرآن عربی میں ہے تو آج کا انسان ایسی عربی کیوں نہیں بنا سکتا؟ بتائیے، یہ وہ ذہن میں سوال ہے جو انسان کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں چھوڑتا۔ اور معلوم ہے دوسرا سوال کیا کرا؟ دوسرا سوال یہ کرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہارمونز رکھے ہیں، ایک پاور رکھی ہے، اس پاور کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ اس کے اندر غلطی تھوڑی ہے، یہ تو قدرت ہی رکھے ہیں۔ یہ کالج میں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے، اور یہ ڈائریکٹ کسی مولوی کے اوپر نہیں، یہ قرآن کے اوپر سوال ہے۔ قوم لوط کا نام سنا ہے؟ کیا کرتی تھی وہ سنا ہے؟ ان کے اوپر سوال ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو ایسا کرنے کے اوپر ان کے اوپر عذاب آیا، ان کی کیا غلطی تھی جب قدرت نے ان کے اندر طاقت ہی ایسی رکھی تھی؟ یہ سوال ہے لڑکوں کے، رونا لڑکیوں کا ہی نہیں ہے۔ برباد گلستہ کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شروع کر دیں۔ اچھا بتاؤ بھائی، آج سے کون کون اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھی، سارے ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کا اقرار کریں اللہ گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ آج سے ہم اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں گے۔ تعلیم میں نبی کے قصے، نبی کی بیٹیوں کے، نبی کی بیویوں کے، صحابہ کے، صحابہ کی بیویوں کے، صحابہ کی بیٹیوں کے، ان کے قصے ہم اپنے گھر میں کوئی ایسا وقت فکس کر لیں کہ جس وقت میں ہمارے بیٹے بھی ہوں، ہماری بیٹیاں بھی ہوں، اور ہماری پوری فیملی اکٹھا ہو جائے۔ 10 منٹ سے شروع کریں۔ کتنے منٹ سے؟ 10 منٹ سے شروع کریں، یعنی کہ 10 منٹ پہلے دن، بس کچھ دنوں 10 منٹ چلنے دیں، کچھ دنوں یا اس کے خوگر ہو جائیں، عادی ہو جائیں، 15 منٹ کر دیں، پھر 20 منٹ کر دیں،
اس طریقے سے بڑا بڑھا کر کے آدھا گھنٹے پر ضرور لے کے آئیں، اور اسلام کی تعلیم ان کے اندر بیٹھے گی، اسلام کی اہمیت، ایمان کی اہمیت جب بیٹھے گی، انشاءاللہ کہیں بھی چلے جائیں ٹسمس نہیں ہو سکتے، اپنی چھاپ تو چھوڑیں گے، دوسرے کی چھاپ اپنے اوپر نہیں پڑنے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل میں طاقت عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے۔